میرے سامنے عالمی بینک کی ایک رپورٹ پڑی ہے، وہ میں آپ سے ضرور اس کے کچھ حصے شیئر کروں گا۔ اور عالمی بینک نے توانائی کے شعبے میں ایک الارمنگ سچویشن بتائی ہے پاکستان میں جو ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر توانائی کے شعبے میں ریفارمز نہ کی گئیں تو پھر بجلی بھی مزید مہنگی کرنی پڑے گی، گیس بھی مزید مہنگا کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت بجلی اور گیس کی قیمتیں کس حد تک آگے جا چکی ہیں یہ پاکستان کا ہر خاندان، ہر شہری جانتا ہے، کیونکہ اسے اس وقت سب سے زیادہ جو عذاب نازل ہے وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں سے ہے۔ اور بجلی کی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے بڑھتے ہوئے جو ریٹ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے عوام کا، خواہ وہ غریب ہے، وہ مڈل کلاس ہے، وہ لوور مڈل کلاس ہے، وہ اپر مڈل کلاس ہے، سب کا بھرکس نکال دیا ہے۔ اور بچوں کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں، اور بجلی کی قیمتیں اس حد تک اوپر جا چکی ہیں کہ بجلی کی قیمت دیتے ہیں تو پھر بچوں کی فیس کی جو ہے اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ تنخواہ دار طبقے ہیں جو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ جاب کرتے ہیں۔ اور مزدور طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے جن کی لگی بندھی آمدنی ہے۔ تو اس لیے یہ جنوری 2024 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ جو ہے وہ 2635 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ گردشی قرضہ 2635 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ بجلی کا جو قرض ہے وہ جی ڈی پی کا 2.4% تک پہنچ چکا ہے۔ اور گیس کے شعبے میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ، وہ 2866 ارب روپیہ ہے، 2866 ارب روپیہ۔ اور گیس کے شعبے کا قرضہ معیشت کا 2.7% تک پہنچ چکا ہے۔ اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات معیشت کا 0.2% سے بڑھ کر 0.5% تک پہنچ چکا ہے۔ اور مالی سال 2021 میں بجلی کے نقصانات معیشت کا 0.2% تھے۔ یعنی عمران خان کا جو دور تھا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت برا دور تھا، اس دور میں ہر چیز اچھائی کی طرف جا رہی تھی، ہر چیز اچھائی کی طرف جا رہی تھی، معیشت ٹیک آف کر رہی تھی، ہماری جو اکانومی ہے شرح نمو 6.2% تک۔ اور یہ ہماری اور میری آپ کی رپورٹ نہیں ہے، یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے کہ مالی سال 2021 میں بجلی کے نقصانات معیشت کا صرف 2.2% تھے، اور اس وقت بڑھ کر وہ ہو چکے ہیں 0.5%، 0.3% اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گردشی قرضوں میں اضافہ ہو چکا ہے، خواہ وہ گیس کے ہیں خواہ وہ بجلی کے ہیں۔ تو ان لوگوں کو لایا گیا، اور جس ٹولے کو لایا گیا ہے اس رجیم کو ہٹا کر، اور ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری معیشت ٹھیک کریں گے، اور یہ پاکستان کی معیشت کا جنہوں نے پچھلے 30 سالوں میں بیڑا غرق کیا، ان سے یہ توقع کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے پاکستان کے عوام میں رد عمل بھی بہت ہے، نفرت بھی بہت ہے، اور یہ ہمارے سامنے پڑی ہے، یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے، میری اور آپ کی رپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ شتر مرغ کی طرح اپنی گردن جو ہے وہ ریت میں دے رہے ہیں، بغض عمران میں اور بغض پاکستان تحریک انصاف میں، پاکستان کے عوام سے بغض کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، کیونکہ مسئلہ ان کا اپنا تھا، اور اس لیے یہ سارا رجیم چینج کا ڈرامہ کیا گیا۔ اور اب ہر رپورٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا 3.5 پونے 4 سال کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا اکانومی کے اعتبار سے۔ اور پاکستان کا جو دور ہے، عمران خان صاحب کا جو دور ہے، اور خاص طور پہ اس میں جس طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا، وہ ایک رول ماڈل بن چکا تھا پوری دنیا میں۔ تو یہ اس شخص کو انہوں نے ہٹایا اور اس شخص کو جیل میں ڈالا، جس کا ابھی تک نہ اس کے نہ اس کی کیبنٹ کے خلاف کوئی ایک بھی کرپشن کا کیس ملا۔ اب آتے ہیں ججز کی طرف، کیونکہ یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور جج جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو بھی خط موصول ہو گیا ہے، اور کیمیکل لفافہ بھی۔ اور اس کے علاوہ میں نے کل آپ کو رپورٹ دے دی تھی، اسلام آباد کی حد تک یعنی کہ سپریم کورٹ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو خطوط ملے، اور اس میں زہریلے کیمیکل کی موجودگی پائی گئی، یہ لیبارٹری رپورٹ آ چکی ہے، اور پچھلے ولاگ میں میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی تھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا بھی رپورٹ آ گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو جو خطوط موصول ہوئے اس میں بھی زہریلا کیمیکل موجود ہے، اور یہ زہریلا کیمیکل بھی وہی ہے جو اسلام آباد اور پنڈی والے آنریبل ججز کو بھیجا گیا، اور اس میں بھی وہی علامات ہیں کہ کافی زہریلا کیمیکل ہے، لیکن اس کی مقدار کم ڈالی گئی تھی، یعنی کہ مقصد تھا کہ فی الحال خبردار کرنا، وارننگ دینا، دھمکی دینا تھا، اور زیادہ نقصان نہیں کرنا تھا آنریبل ججز کا۔ اور اگین وہی بات ہے کہ یہ کیمیکل جو ہے
آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے، پھیپھڑوں کو اثر کرتا ہے جی، متاثر کرتا ہے، اور خون، منہ سے خون اور اس طرح کے جو ہیں وہ کرتا ہے، اور یہ اعصابی طور پہ آپ کو کمزور کرتا ہے۔ یہ لاہور کے بھی آنریبل ججز کی پولیس رپورٹ اور یہ آ چکی ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک دیکھتے ہیں کہ ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا۔ یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ابھی بھی یہ ریشمہ اور گلشاد، اس کا تو پتہ چل چکا ہے، اور ریشمہ اور گلشاد بیگم کا یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ڈمیز ہیں، اور ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے ہینڈلر کوئی اور ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ہی جگہ سے ہوا، ایک ہی جگہ سے لفافے لکھے گئے، ایک ہی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور گلشاد کی بھی اور ریشم بی بی والے لفافوں کی بھی، پھر مقصد بھی ایک ہے اور ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اور لاہور کی جو رپورٹ آئی ہے جی، اس میں خطوط میں موجود پاؤڈر کی فورینزک رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ خطوط میں معمولی مقدار لیتھل آرسینک کی ہے، اور یہ فورینزک سائنس نے بتایا ہے۔ آرسینک سونگھنے سے پھیپھڑے کی سوجن، ناک کی سوزش، خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے جی، اور آرسینک کی شناخت گیس کرومیٹوگرافی، ماس اسپیکٹرومیٹری ٹیکنک سے ممکن ہوئی۔ تو یہ سارے کا سارا چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اب آتے ہیں، یہ سلسلہ صرف یہیں تک نہیں رکا ہوا، بلکہ برطانیہ میں بھی یہ ایک ہوا ہے واقعہ۔ برطانیہ میں سابق چیف جسٹس سمیت 600 سے زائد وکلا اور ججز اور قانونی ماہرین نے اپنی حکومت پر اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کے لیے زور دیا ہے، اور یہ برطانوی نشریاتی ادارے کی یہ رپورٹ ہے کہ قانونی شعبے سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد ججز اور بیرسٹرز نے وزیر اعظم رشید سوناک کو لکھا گیا خط ہے 17 صفحات کا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر برطانیہ کی حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت نہ روکی تو اس کے نتیجے میں برطانیہ خود بھی غزہ میں نسل کشی کا مرتکب قرار پائے گا، یعنی کہ الزام اس پہ بھی آئے گا۔ اسرائیل کو فوجی امداد کی فراہمی کے نتیجے میں نہ صرف برطانیہ نسل کشی میں ملوث قرار پائے گا، بلکہ بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب بھی ٹھہرے گا۔ اور یہ ایک 300 سے زیادہ آنریبل ججز اور وکلا نے یہ خط لکھا ہے برطانوی وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ سے زیادہ امریکہ، جرمنی اور اٹلی اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے والے بڑے ملک ہیں، لیکن اگر برطانیہ پابندی لگا دے گا تو اس سے اسرائیل پر سیاسی اور سفارتی دباؤ بڑھے گا، یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ خط لکھنے والوں میں جی سابق چیف جسٹس ہیں، اور سپریم کورٹ کے 3 ریٹائرڈ ججز ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کمیونٹی لا اسی سے لیگل فیلڈ سے متعلق، قانونی شعبے سے متعلق یہ ساری کی ساری ہے جی۔